بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 5 بجے تم کسٹم ہاؤس پہنچو، وہاں سڑک کے کنارے ایک نیلی ڈاج کھڑی ہوگی، وہ تمہیں نئے ٹھکانے پر پہنچا دے گی۔ اس کی مزید کوئی شناخت؟ نمبر 4 نے سوال کیا۔ اسی لمحے جلال دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ نیلی ڈاج، اس میں صرف ڈرائیور ہوگا، یہ کافی ہے۔ شہر میں ایسی دوسری گاڑی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 اور 3 کے آپریٹرز کہاں ہو سکتے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ اڑ گئے ہوں گے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یاد رکھنا 5 بجے کسٹم ہاؤس، نیلی ڈاج۔ پاس ورڈ ڈاکٹر ہوگا اوور اینڈ آل۔ کریم آباد کے لیے میں نے پارٹی دوڑا دی ہے، جلال نے تیز لہجے میں بتایا۔ ان دونوں کا قصہ ابھی نمٹ جائے گا۔ کریم آباد یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، باہر اول خان کا ایک سٹرائک یونٹ بھی معمور ہے، چاہو تو وہاں پہنچ سکتے ہو۔ جلال سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن خودکشی کو حرام سمجھتا ہوں۔ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پکڑے جا سکتے ہیں اور بم بھی پھٹ سکتے ہیں۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ کس کو کتنا وقت ملتا ہے۔ ہم سب کا وہاں یکجا ہونا مصلحت کے خلاف ہوگا۔ تمہارے آدمی کہاں سے جائیں گے اور راہ والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ویرا نے پوچھا۔ ملیریا سے لرزتا ہوا فقیر سب سے بڑی نشانی ہے، وہ آدمیوں کی تلاش میں زیادہ وقت برباد نہیں کریں گے، سب سے پہلے بموں پر قبضہ کر کے انہیں ناکارہ بنائیں گے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس آپریشن کا نتیجہ کیا رہا؟ ویرا آپریٹرز پر گفتگو سننے کے بعد خیالی دنیا سے نکل آئی تھی۔ وہ سب باہمی رابطے میں رہیں گے، مجھے موبائل پر خبر مل جائے گی۔ دعا کرو کہ میرے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے وہ دونوں نہ نکلنے پائیں اور ان کا کام بھی تمام ہو جائے۔ نمبر 4 زیادہ بولڈ نکلا آج، اس نے بن ڈیوڈ سے زیادہ کھل کر بات کی۔ میں نے کہا اس کی وجہ سے کافی باتیں سامنے آ گئیں۔ ان لوگوں کے پاس کس ساخت کے بم ہیں جو بدن پر رکھے پھٹ جاتے ہیں؟ ویرا نے جلال کے کچھ بولنے سے پہلے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے اب تمہاری طبیعت بحال ہو رہی ہے، جلال نے پر امید لہجے میں کہا۔ جب ہی تم نے یہ سوال کیا، الکوہل میرے لیے ہمیشہ سود مند ثابت ہوتی ہے۔ میرے ذہن سے ڈپریشن کی کوہر دھیرے دھیرے چھٹ رہی ہے۔ یوں ہی اس نے ڈپریشن کا لفظ استعمال کیا، میرے ذہن میں اس کی طبیعت کا اضملال کا سبب واضح ہو گیا۔ اس نے غزالہ اور سلطان شاہ کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ جو شوخیاں کی تھیں وہ میری اور اس کی ذات تک محدود تھیں۔ وہ بھی کبھی کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر میرے ساتھ زیادہ بے تکلف ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی کے ان خوشگوار تجربات کو میں نے کبھی ناپسند نہیں کیا تھا، نہ ہی ویرا کو اس حوالے سے دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوئی کوشش کی تھی، مگر اس روز سلطان شاہ نے بازار سے واپس آنے کے بعد مذاق ہی مذاق میں کچھ ایسی چبھتی ہوئی باتیں کہہ ڈالی تھیں جو حقائق کے عین مطابق تھیں۔ میرے اور اپنے تخلیے کی ان باتوں کا سلطان شاہ کی زبانی ذکر سن کر ویرا کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ ان دونوں کے سامنے اعتراف کر کے خود کو مزید مذاق کا نشانہ نہیں بنوا سکتی تھی۔ وہ غبار اپنے دل میں لیے بیٹھی رہی اور جب اپنے کمرے میں آنے کے بعد اسے جلال کے سامنے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا پہلا موقع میسر آیا، اس نے بلا تکلف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ چند منٹ پہلے اس نے خود کہا تھا کہ وہ غزالہ اور سلطان شاہ کے سامنے وہ سب نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں اس کی باتوں کے انوکھے مفہوم تراشنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ جلال ویرا کا دوست مگر باہر کا آدمی تھا، اس نے جلال کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا۔ ویرا کے کہے ہوئے ان فکروں کا مفہوم کافی دیر بعد میری سمجھ میں آیا۔ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ویرا نے جلال کو ٹوکا۔ میں نے بموں کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ بم بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں، جلال نے بتانا شروع کیا، مگر ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ پریئر پارک میں مرنے والے کے پاس موجود بم کے بارے میں بتاؤ، یہ مبادیات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ لوگ ہر پھٹنے والی چیز کو بم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ڈیٹونیٹر تھا جو برقی سرکٹ مکمل ہونے سے پھٹتا ہے۔ پھر تو اس کا کوئی ریموٹ کنٹرول بھی رہا ہو
ہوگا؟ ویرا نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ وہ اس کے پاس موجود تھا، اس نے بٹن دبایا اور ڈیوائس پھٹ گئی۔ ٹھیک، ویرا نے اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دی۔ وہ سرکٹ برقی طاقت سے مکمل ہوتا ہے یا چھیڑ چھاڑ میں کسی غلطی سے بھی مکمل ہو سکتا ہے؟ بن نے کریم آباد میں دھماکوں کے لیے دوسرے طریقے پر انحصار کرنے کو فوقیت دی ہے۔ یہ اس کی درندگی ہے، ریموٹ سے اسے چلایا گیا تو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے آس پاس کوئی ہوگا یا نہیں۔ جب نشے بازوں کا ہجوم ان خطرناک کھلونوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو لامحالہ ایک بڑی تعداد دھماکے کی زد میں آ کر ہلاک اور زخمی ہوگی۔ ویرا اپنے جذباتی ابال سے نکل چکی تھی اور اعتدال کے ساتھ جن اور ٹانک کا تیسرا گلاس لے رہی تھی۔ میں نے خاص طور پر دھیان رکھا تھا کہ ویرا کے کسی بھی گلاس میں جن کی مقدار زیادہ نہیں تھی۔ جلال کے لیے وہاں بیٹھے بٹھائے ایک کام پیدا ہو گیا تھا، ورنہ وہ اپنے طور پر 2 بجے تک فارغ تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی پر نظریں ڈال رہا تھا اور مضطرب تھا کہ اس کے کریم آباد جانے والے آدمیوں کی طرف سے کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران میں اس نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ بن ڈیوڈ نے وجے اور ترپاٹھی کے M50 کی فاتحہ پڑھ لی تھی۔ اسے یہ شبہ نہیں ہو سکا کہ اس کا ایک اہم مواصلاتی آلہ وجے کے ذریعے IB والوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ 12:15 بجے جلال کے موبائل فون پر وہ کال آ گئی جس کا اسے بے چینی سے انتظار تھا۔ اس کے آدمی بروقت کریم آباد کے پل کے نیچے پہنچے تھے۔ وہاں ہیروینچیوں کا ایک بڑا گروہ آہنی کیس میں بند چپٹے بارودی ڈیٹونیٹر کو ریل کی پٹڑی پر رکھ کر پتھر سے توڑنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ راہ کے دونوں آدمی صورت کے ساتھ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ دوسروں نے یہ تائید کی کہ پچھلی شام سے ایک گدھا گر کونے میں پڑا سردی سے چڑھنے والے تیز بخار میں مبتلا تھا۔ اس وقت وہ غائب تھا۔ جلال کے آدمیوں نے ان تباہ کن ڈیوائسز کو اپنی تحویل میں لیتے ہی نکارہ کر دیا تھا۔ جب تک وہ فعال تھا ان کو مخصوص فاصلے سے ریموٹ کے ذریعے پھاڑا جا سکتا تھا۔ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی، لیکن شہر کے ایک اہم پل کی تباہی سے بال بال بچ گیا تھا۔ یہ بہت برا ہوا کہ وہ مردود نکل گئے۔ فون پر بات مکمل کرنے کے بعد جلال نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اب 5 بجے پھر دوڑ لگانی ہوگی۔ ان کا قصہ ابھی نمٹ جاتا تو شام کے چکر سے جان چھوٹ جاتی۔ نا شکرے پن کا ثبوت مت دو، میں نے اسے دلاسا دیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ ایک تباہی ٹل گئی ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ ہیروینچیوں میں اپنی برادری کی حد تک کتنا اجتماعی شعور ہوتا ہے۔ سب چیونٹیوں کی طرح ہر چیز کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ دھماکہ ہوتا تو پلک جھپکتے میں 10-20 اڑ جاتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے STF کے کسی اسٹرائک یونٹ کی بات کی تھی، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا، جیسے اسے اچانک وہ بات یاد آئی ہو۔ میں نے یہاں آتے ہوئے مٹیالے رنگ کی ایک جیپ دیکھی تھی۔ وہ لوگ گاڑی سائے میں کھڑی کر کے سستا رہے تھے۔ جلال کے اس براہ راست سوال کے جواب میں میرے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں تھا۔ بعد میں کوئی واقعہ رونما ہوتا اور بات کھل جاتی تو جلال کو یہ جان کر ناقابل تلافی صدمہ پہنچتا کہ میں نے کسی بھی وجہ سے اس سے غلط بیانی کی تھی۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہہ دیا، وہ یہاں دیکھ بھال کر رہے ہیں، کوئی مشتبہ آدمی یا گاڑی ہماری طرف نہ آ سکے۔ پہلے ایسا کوئی بندوبست نہیں تھا، اب اس کی ضرورت کیوں محسوس کر رہے ہو؟ اب جلال کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو، پوری بات بتا دو۔ ویرا لقمہ دے کر مجھے بالکل مجبور کر دیا۔ تم یہ باتیں مجھے بتاتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے تھے؟ وہ کہانی سن لینے کے بعد جلال نے تعجب سے پوچھا، ٹھوس بات سامنے نہیں ہے؟ دہلی سے اڑائی جانے والی ایک افواہ کی بنیاد پر ہمارے ذہنوں میں یہ فطور سمایا تھا۔ یہ فطور نہیں، وجدان یا چھٹی حص کی کار فرمائیوں کے بارے میں تم بھی جانتے ہوگے۔ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ کل رات کو ایک بھیانک خطرہ سر پر منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آج بیدار ہونے کے بعد سارے وسوسے بے بنیاد محسوس ہونے لگے۔ اسی وجہ سے میں نے تم سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ سوچ رہا ہوں کہ اول خان سے بات کر کے اس یونٹ کو لوٹا دوں۔ میں نے کہا، ایسی غلطی مت کرنا، یہاں کی دیکھ بھال کے لیے ہر وقت کچھ محافظوں کی ضرورت تھی۔ اچھا ہوا کہ اب یہ بندوبست بھی ہو گیا۔ میں اس کی ذرا سی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں ذرا شام والے چکر سے نمٹ لوں، پھر اس موضوع پر بات ہوگی۔ شاید تم بلیک کیٹ سے واقف نہیں ہو۔ یہ راہ کی سب سے شاطر اور خونخوار فورس ہے۔ یہ اپنے شکار کو صفاقی سے ختم کرتے ہیں اور تیزی سے غائب
غائب ہو جاتے ہیں، ان کے نام سے سب تھراتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، سب اپنا الو سیدھا کر کے راہ لیتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ فوری طور پر میں بھی ایس ٹی ایف والوں کو واپس نہیں بھیج رہا تھا، میں نے وہ پروگرام اگلے دن کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جلال مطمئن ہو گیا اور وہ بات اگلے دن کے لیے ٹل گئی۔ اسی دوران میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ویرا نے تیسرا گلاس ختم کرنے کے بعد جن کی بوتل واپس کیبنٹ میں پہنچا دی تھی۔ اس کی طرف سے میں نوشی کے دور کے اختتام کا وہ رسمی اعلان اس اعتبار سے خوش آئند تھا کہ اس کے صاحب پر الکوہل کا خمار گہرا نہیں ہوا تھا اور وہ خاصے خوشگوار موڈ میں آ چکی تھی۔ مزید پینے کا ارادہ نہ ہو تو ڈرائنگ روم میں چلیں، میں نے ویرا سے پوچھا۔ یہاں ہم غزالہ اور سلطان شاہ سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ وہ احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑی۔ پتہ نہیں وہ دونوں میری شراب نوشی کے دوران مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں، ڈرتے ہوں گے کہ کہیں تم انہیں زبردستی نہ پلا دو۔ لال کا موڈ بحال ہو رہا تھا۔ تم اکثر میرا ساتھ دیتے ہو، ویرا مجھ سے مخاطب ہو کر بولی۔ ان دونوں نے میرے خلاف محاذ بنایا ہوا ہے، ہر موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، میری حمایت کرنا جرم سمجھتے ہیں۔ یہ تمہارا خیال ہے، اسے اپنے ذہن سے نکال دو، جلال نے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ غزالہ بہت فراخ دل بیوی ہے، میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، وہ نہ چاہتی تو تم ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، تانے دے دے کر وہ تمہاری اور ڈینی کی زندگی آرام کر دیتی۔ تم دونوں کے بارے میں پھیلی ہوئی کہانیوں سے وہ سب سے زیادہ واقف ہوگی۔ غزالہ کی بڑائی کے اس پہلو پر میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں جلال کے تیز مشاہدے اور تجزیے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے کب انکار ہے کہ وہ گریٹ نہیں ہے، مگر اس کے دل میں میرے خلاف کوئی نہ کوئی کسک ضرور ہے۔ ویرا نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جلال نے ویرا کا کمرہ اور اس کے رنگ ڈنگ اچھی طرح دیکھ لیے تھے۔ ہم تینوں ڈرائنگ روم میں اٹھ آئے۔ محفل ختم ہو گئی۔ غزالہ نے خوش مزاجی سے ہمارا استقبال کیا۔ میری ہانڈیا تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اول خان بھی آتا ہی ہوگا، میں نے اسے فون کر دیا ہے، مجھے خیر خیریت کے لیے اسے فون کر لینا چاہیے تھا۔ جلال نے ندامت سے کہا۔ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ دفتر سے نکل کر ادھر آ رہا ہوگا، تم اسے موبائل پر فون کر سکتے ہو، ویرا نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ جلال نے فون اٹھانے کی زحمت کرنے کے بجائے مجھ سے اول خان کا نمبر پوچھا اور اپنے موبائل سے ملایا۔ اسی وقت دروازے پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ او ہو، تو تم یہاں پہنچ چکے ہو، تمہارے زخم کا کیا حال ہے؟ جلال فون پر کہہ رہا تھا۔ اسی وقت ڈور بیل بج اٹھی اور کسی کے ہلنے سے پہلے سلطان شاہ اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف چل دیا۔ موبائل فون پر جلال کی گفتگو جاری رہی۔ چند ثانیوں بعد اول خان موبائل اپنے کان سے لگائے سلطان شاہ کے ساتھ اندر چلا آ رہا تھا۔ جلال نے ہلکا سا کہا لگا کر اپنا موبائل فون بند کر کے کشن پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آپس میں نہایت اتفاق سے ملے۔ جلال نے تفصیل سے اس کی مزاج پرسی کی۔ اس دوران میں ان دونوں کے درمیان کام کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جب اول خان کے زخمی ہونے کا ذکر چلا تو بات باہر موجود اسٹرائک یونٹ کی طرف چلی گئی۔ ڈینی ان کی واپسی پر مصر تھا۔ میری رائے ہے کہ انہیں یہاں رہنا چاہیے، ہمارے لیے یہ چاروں قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی ہر قیمت پر حفاظت ضروری ہے، جلال نے کہا۔ ڈینی کہتا رہے، وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، 12 گھنٹے 2 پارٹیاں ڈیوٹی دیں گی، اول خان نے سختی سے بتایا۔ یہ غیر ضروری ہے، میں نے احتجاج کیا، یہاں ان کا وقت برباد ہوگا، اس بارے میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، ہم تمہاری طرح آہنی اعصاب کے مالک نہیں ہیں۔ ان دونوں کی شے پر ویرا کو بھی بولنے کا موقع مل گیا۔ میں صبح سویرے تک خوف سے نہیں سو سکی، ہر آن یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ بلیک کیٹس دیوار پھاند کر گھر میں گھس آئیں گے۔ بک بک نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اعصاب کتنے کمزور ہیں، میں نے اسے گھور کر کہا۔ یہ باتیں تم کسی اور کو سنانا تو جو تمہیں نہیں جانتا ہو، میں اکیلا تھا، وہ سب یک زبان ہو گئے اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اس دوران میں جلال نے اول خان کے اندیشوں کا کوئی ذکر نہیں چھیڑا، وہ سارا کھٹ راگ اول خان کا پھیلایا ہوا تھا۔ جلال کو اندازہ تھا کہ اس بارے میں کہی جانے والی ہر بات اول خان کے لیے کوفت اور بے آرامی کا سبب بنے گی۔ بس ایک احتیاط کر لو، میری خاموشی کو نیم رضامندی تصور کرتے ہوئے جلال نے اول خان کو مشورہ دیا، اپنے آدمیوں کو کیموفلاج کر دو، میں نے
جان بوجھ کر انہیں سرعام گشت کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اول خان نے وضاحت کی، ان مسلح آدمیوں کے گشت کے دوران کوئی مشتبہ شخص ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ایسا ظلم نہ کرو، ان بیچاروں کی محنت رائیگاں جائے گی۔ وہ یہاں سے پسپائی اختیار کر کے تمہاری مکمل بے خبری میں کہیں اور بار کار گزریں گے، تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ جلال نے دوستانہ انداز میں اسے مشورہ دیا، مجھے تمہاری موجودہ حکمت عملی سے اتفاق نہیں ہے۔ کہیں اور بار ہو جانے والی بات اول خان کے دل کو لگ گئی۔ بے خبری میں مار کھانے سے بہتر ہے کہ سوچا سمجھا مقابلہ کیا جائے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے لوگوں کو بچانے کے ساتھ انہیں پکڑنا ہے۔ ان کے لیے راستے کھلے رکھو۔ ایک بار وہ ادھر گھس آئیں تو انہیں گھیر کر بھون ڈالنا، یہ میرا مشورہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے فرائض میں دخل اندازی کر رہا ہوں یا میرے آدمی بھی اس آپریشن میں گھس آئیں گے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، میرے آدمی آج ہی پسے پردہ چلے جائیں گے، ان کی گاڑی بھی یہاں سے ہٹا دی جائے گی۔ ایک آدمی کے ساتھ گاڑی مدرسے والے میدان میں چھوڑی جا سکتی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس میں سے ہتھیار وغیرہ نکالے جا سکیں۔ غزالہ نے بھی اپنا مشورہ پیش کر دیا۔ بات طے ہوگی۔ اول خان کے آدمی ہر مہم میں مخصوص فریکوینسی والے ٹرانسمیٹرز کے ذریعے باہمی رابطے میں رہتے تھے۔ اسی قسم کا ایک اپریٹس گھر میں رکھا جانا تھا کہ کسی ہنگامی صورتحال میں گھر والوں کا STF کے عملے سے رابطہ ہو سکے۔ میری دلی آرزو ہے کہ بلیک کیٹس یہاں ہوں تو جلد از جلد ادھر آئیں اور تمہارے آدمیوں کے شکار ہو جائیں۔ جلال نے دعائیہ انداز میں کہا۔ غزالہ آمین کہتی ہوئی ڈرائنگ روم سے کچن کی طرف چل دی۔ اول خان نے مستفسرانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میں نے سر ہلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اپنے توہمات کے بارے میں ذکر کو از خود آگے بڑھانا موضوع نہیں تھا۔ کچن سے آنے والی آوازیں بتا رہی ہیں کہ ابھی کھانے میں دیر ہے۔ ویرا بولی، کیوں نہ اول خان کو کریم آباد والے تازہ واقعے کے بارے میں بتا دیا جائے؟ ضرور بتاؤں گا، مگر یہ شرم کی بات ہے کہ اتنی دیر سے غزالہ اکیلی کھانا پکانے میں مصروف ہے۔ تم نے پھلی بھی پھوڑ کر نہیں دی۔ جلال کو ایک دم دھیان آ گیا۔ میں اس کٹ سے گھبراتی ہوں۔ ویرا نے صاف گوئی سے کہہ دیا، یہ ہمارا خاموش سمجھوتا ہے کہ وہ کھانا پکاتی ہے۔ میز پر لگانا، سمیٹنا اور برتن دھونا میرا کام ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر وہی چائے بنا کر ہمیں سرو کرتی ہے۔ جلال بہت سنجیدہ تھا۔ چائے بنانا اس کا کام ہے۔ 4 برتن ٹرالی پر رکھ کر ڈرائنگ روم میں لے آتی ہے تو کیا کمال ہے، وہ برتن میں ہی دھوتی ہوں۔ ویرا نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ تم کہاں ان فضولیات میں الجھ گئے؟ اول خان نے چڑ کر کہا، یہ عورتوں کے معاملات ہیں، انہی کے درمیان رہنے دو۔ یہ بتاؤ کہ کریم آباد کا کیا قصہ ہے؟ پریئر پارک میں وجے کے ساتھ مرنے والا ترپاٹھی تھا۔ راجو اور سیٹھی ہمارے ہاتھ آنے سے بال بچ گئے۔ جلال نے وہ کہانی چھیڑ دی۔ بن ڈیوڈ نے عادی نشے بازوں کی ایک بڑی تعداد کو مروانے کی کوشش کی تھی۔ اول خان جورجری لے کر بولا، یہ لوگ قابل رحم ہوتے ہیں، ان کو مارنا کھلی درندگی ہے۔ کل کے اخبارات جب پل کی تباہی کی خبر سے خالی ہوں گے تو بن ڈیوڈ اپنا سر پیٹ لے گا۔ اس سے پہلے شام ہونے والی ہے، 5 بجے اس کے 3 موہرے پٹ جائیں گے۔ جلال بولا، ضرور پٹیں گے۔ اول خان نے اس کی تائید کی۔ 5 بجے کا وقت ان کو کبھی راس نہیں آ سکے گا۔ کل 5 بجے وجے اور ترپاٹھی مرے تھے۔ ٹھیک 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کے باقی 2 ساتھیوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب تباہی نے ان کا گھر دیکھ لیا ہے۔ مجھے اس خوش فہمی سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ابھی تک پہل بن ڈیوڈ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی من مانیاں کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور ہم ان کا توڑ کرتے پھر رہے ہیں۔ ابھی تک وہ مرحلہ نہیں آیا جب ہم تیزی سے بڑھ کر اس کا سر کچل سکیں۔ میرے دل میں آئی کہ ان دونوں سے C9 کے بارے میں پوچھوں، لیکن میں نے اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ دونوں اپنے تمام تر دستیاب وسائل کے ساتھ بن ڈیوڈ کی کمین گاہ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ کہیں سے بھی کوئی آس بندی ہوتی تو وہ آج خود اس کا ذکر کرتے۔ اس بارے میں انہیں چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ غزالہ نے کچن سے ویرا کو آواز دی اور وہ کسی فرما بردار معاون کی طرح ایک آواز پر دوڑی چلی گئی۔ گھر کی فضا کھانے کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ شاید غزالہ نے گردوں کے ساتھ بریانی بھی تیار کی تھی۔ اشتہا انگیز
انگیز خوشبوؤں میں بریانی کی خوشبو نمایاں، میز پر کراکری کھنکنے کی آوازیں آئیں اور پھر غزالہ نے اپنے روایتی انداز میں ایک پلیٹ پر چمچہ بجا کر کھانا لگ جانے کا اعلان کر دیا۔ جلال 4:30 بجے کسٹم ہاؤس کے قریب موجود تھا۔ دفتری اوقات کار میں سڑک پر پارکنگ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی کار سرے پر روک لی تھی۔ وہاں سے اس یک طرفہ سڑک پر آنے والے سارے ٹریفک پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ وہ دفتری علاقہ ہے، بہت سے دفاتر 5 بجے بند ہوتے ہیں، بعض دیر تک کھلے رہتے ہیں۔ راستوں اور فٹ پاتھوں پر دن میں لوگوں کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ دوپہر میں بینک کے اوقات کار ختم ہو جانے اور کسٹم ہاؤس میں بعض شعبے بند ہو جانے کی وجہ سے اس بھیڑ بھاڑ میں نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ جلال بہت غور سے آنے جانے والوں کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اسے ان میں کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے 5 آدمی اس سے پہلے اس علاقے میں پھیل چکے تھے۔ وائرلیس ٹرانسمیٹر پر آخری رابطہ ہونے تک وہ بھی کسی مشتبہ شخص کو نوٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ آنے جانے والوں کی کثرت اور اولڈ کسٹم ہاؤس کے سامنے واقع دکانوں کی بھیڑ ان کاموں میں ہارج ہو رہی تھی۔ جلال اپنا اپریٹس ہاتھ میں لیے آرام سے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ٹریفک کانسٹیبل نے اسے اپنی گاڑی ہٹانے کی ہدایت کی۔ جلال وجیح اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ جب اس نے گمبھیر لہجے میں آن ڈیوٹی کے 2 الفاظ کہے تو وردی پوش سپاہی خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ معاشرے میں موبائل کا چلن تیزی سے عام ہونے کی وجہ سے چھوٹے اپریٹس لے کر پھرنا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر اس کا استعمال احتیاط کا متقاضی تھا۔ موبائل فون کان سے لگا کر بات کی جاتی ہے، ٹرانسمیٹر کو منہ کے قریب لا کر بولنا پڑتا ہے۔ جلال نے اسی نزاکت کی وجہ سے ٹرانسمیٹر استعمال نہیں کیا تھا، اسے تھامے اپنے آدمیوں کی باتیں سن رہا تھا جو کارآمد نتائج اخذ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ 5 بجنے میں 5 منٹ پر ریلوے برج کے پہلو سے نیلے رنگ کی ایک ڈاج ڈارٹ کار نمودار ہوئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس میں صرف ایک مقامی چہرہ نظر آیا جو سادہ شہری لباس کے اوپر چمک رہا تھا، وہی اکلوتا سوار اس گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ گاڑی پر عام شہری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ نیلی گاڑی چمکیلی اور صاف ستھری تھی۔ وہ آگے جا کر اولڈ کسٹم ہاؤس کی عمارت کے سامنے فٹ پاتھ سے لگ گئی۔ لال کے اپریٹس پر آوازوں کا سیلاب آ گیا۔ اس کے آدمی ایک دوسرے کو گاڑی کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے، لیکن مشتبہ افراد کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ان 5 نے پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کے تحت جلال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جلال نے سست روی سے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ بادی النظر میں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسی کسی پتے کی تلاش ہو۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ ٹھیک 5 بجے ہی نیلی ڈاج تک پہنچے۔ اس نے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی اس گاڑی کی ہلکی سی لرزش سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈرائیور نے نیلی ڈاج کا انجن بند نہیں کیا تھا۔ اچانک ڈاج کے قریب ہی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایک راہ گیر نے زکاند لگائی اور پلک جھپکنے میں گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی عقبی نشست میں گھس گیا۔ اس نے وہ حرکت اتنی سرعت سے کی تھی کہ اسے روکنے کے لیے کوئی حرکت میں نہیں آ سکا۔ اس کی ٹائمنگ بہت شاندار تھی۔ فٹ پاتھ پر راہ گیروں کی بھیڑ میں مل کر چلتا یا شاید ٹہلتا ہوا وہ عین وقت پر نیلی ڈاج تک پہنچا تھا۔ اسے بس گاڑی میں سوار ہونے کے لیے پھرتی سے کام لینا پڑا تھا، ورنہ فاصلہ کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ جلال کا دوران خون یک بیک تیز ہو گیا۔ ایک شکار ہر پیش بندی کو مات دے کر اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ اسی لمحے حلیم کے ٹھیلے پر کھڑے ہوئے دوسرے آدمی نے پلیٹ ایک طرف پھینک کر ڈاج کی طرف دوڑ لگائی اور گاڑی کے قریب منڈلاتے ہوئے آئی بی کے 2 آدمیوں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ ان کی گرفت میں آنے پر وہ چیخ کر پوری قوت سے اچھلا تھا۔ ڈاج کے ڈرائیور کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سارا اچھل کود کے باوجود اپنے حریفوں کی عقابی گرفت سے نہیں نکل سکے گا۔ اس نے جھک کر پیسنجر سیٹ کی کھڑکی سے ہاتھ نکالا۔ فضا فائر کی ہولناک آواز سے گونج اٹھی۔ ڈاج کا ڈرائیور بے خطا نشانہ باز تھا۔ اس کی چلائی ہوئی گولی نے آدمیوں کی گرفت میں اچھلتے ہوئے آدمی کی کھوپڑی میں ناک کے راستے سوراخ کر دیا۔ راہ کا اچھلتا ہوا قیدی بے جان ہو کر آئی بی والوں کے ہاتھوں میں آ رہا۔ نیلی ڈاج کا ڈرائیور دوبارہ اپنی جگہ پر جم چکا تھا۔ وہ سب پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ جو
जो ही जलाल को ये इदराक हुआ कि ड्राइवर अपनी रह जाने वाले आदमी को मारकर भाग रहा था, इसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो अपनी गाड़ी का बायां हिस्सा नीली डाज के ड्राइवर वाले दरवाजे से बेवस्त कर देने का इरादा कर चुका था, मगर तसादम से जरा पहले डाज हरकत में आ गई। जलाल की गाड़ी इसके अकबी दरवाजे से टकराई थी। इस पूरे शोर तसादम के बावजूद नीली डाज नहीं रुकी, इसकी रफ्तार यकलख्त तेज हो गई। पहला मोहलक फायर डाज के ड्राइवर ने किया था। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई, जिसका जिधर मुंह समाया वो इधर दौड़ पड़ा। फिर मजीद 2 फायर हुए जो डाज के टायरों पर किए गए थे। डाज नहीं रुकी, शायद दोनों निशाने खता हो गए थे, क्योंकि सड़क और फुटपाथों पर लोग बगटट दौड़े जा रहे थे। इससे पहले के हरासा लोगों का सड़क पर दौड़ने वाला रेला इसकी राह मसदूद कर देता, जलाल ने हार्न बजाते हुए अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इसे उम्मीद थी कि इसके आदमी इसके पीछे आने में ताखीर नहीं करेंगे। वो नीली डाज को हर कीमत पर रोकने का तहैया कर चुका था। 5 बजे का वक्त राह वालों को रास नहीं आया था। जलाल के जहन में अव्वल खान के अल्फाज गूंजे, पिछली शाम राह के 2 एजेंटों ने खुदकशी की थी, इस शाम तीसरा अपने मददगार के हाथों मारा जा चुका था। 4 में से सिर्फ 1 बाकी रह गया था, जो डाज में दुबका हुआ अपने अंजाम का मुंतजर था। जलाल के ऑपरेटर्स पर तेज तेज आवाजें आ रही थी। मुख्तसर पैगामात का तबादला बता रहा था कि इसके 3 आदमी एक गाड़ी में इसके पीछे आ रहे थे। 2 अफराद की गाड़ी ट्रैफिक और हजूम में फंसकर बहुत पीछे रह गई थी। 5 की जुस्तजू थी कि जलाल से पहले नीली डाज को जा लें। इस फिक्र में इन्होंने राह के एजेंट की लाश वहीं छोड़ दी थी। अगले चौराहे से डाज दाहिनी तरफ मुड़ गई, इसकी रफ्तार तेज थी। अचानक डाज ने अपनी राह में आने वाली एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर गिरा दिया। जलाल की कोशिश थी कि जल्द अज जल्द दरमियानी फासला तय कर ले। इंजन पूरी तरह इसका साथ देने पर आमादा था, मगर इस मसरूफ सड़क पर आजादाना ड्राइविंग मुमकिन नहीं थी। वो नीली डाज के ड्राइवर की तरह शफाक नहीं था कि अपनी राह में आने वाले हर शख्स को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाए। अगले ट्रैफिक सिग्नल पर सुर्ख रोशनी की परवाह किए बगैर डाज फिर दाहिनी तरफ घूम गई। बसों और गाड़ियों के हजूम में से गुजरते हुए जलाल को सिर्फ ये फिक्र रह गई कि डाज इसकी नजरों से ओझल न होने पाए। टावर से डाज फिर दाहिनी सिमत घूमी और पुल पर चढ़ गई। वहां जलाल को अपनी गाड़ी भगाने का मौका मिल गया। इस वक्त 5 बजकर सिर्फ चंद मिनट हुए थे। शाम के ट्रैफिक का रवायती रेला किसी भी लम्हे शुरू हो सकता था। पुल से तमीजुद्दीन खान रोड पर उतरते हुए दोनों गाड़ियों का फासला काफी कम हो चुका था। पुल की ढलान खत्म होते ही सड़क काफी कुशादा हो गई। दोनों गाड़ियों की रफ्तार में इजाफा हो गया। जलाल को अकब नमा आईने में अपने आदमियों की जीप बहुत करीब नजर आ रही थी। वो लोग किसी भी लम्हे जलाल की गाड़ी से आगे निकल सकते थे। वो दौड़ बस कुछ देर तक जारी रही। फिर नीली डाज यकायक एक हौलनाक धमाके के साथ आग और धुएं के गोले में बदल गई। अगर जलाल पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर स्टीयरिंग न काटता तो वो अपनी गाड़ी समेत इस भड़कते हुए मलबे में जा घुसता। इस हौलनाक हादसे से बचने की कोशिश में इसकी गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था। इसकी पेशानी पर ठंडा पसीना निकल आया और इसने बेबसी से अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। इसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। मौत ने शिकार को इसके हाथों से झपट लिया था। इसने अपनी गोद में पड़ा हुआ ऑपरेटस उठाया और रवां पैगाम खत्म होते ही बटन दबाकर बोलना शुरू कर दिया। खेल खत्म हो गया, मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं रहा। पांचों रुक कर पता चलाओगे डाज कैसे तबाह हुई और मोबाइल पर मुझे रिपोर्ट दो, मैं जा रहा हूँ, ओवर एंड ऑल। दोनों तरफ ट्रैफिक रुक चुका था। लोग गाड़ियों से उतरकर डाज के धड़ाधड़ जलने का मंजर देख रहे थे। जलाल की गाड़ी सबसे आगे थी। इसने इंजन स्टार्ट किया और डाज की भड़कती हुई चिता की बाएं जानब से आगे निकलता चला गया। डाज में खौफनाक आग लगी थी, सब जलकर राख हो गया था। मेरे लिए वहां कुछ नहीं बचा था। इसने अपनी पूरी कहानी खत्म करने के बाद अफसरदगी से सर हिलाते हुए कहा, मैं वहां से सीधा तुम लोगों की तरफ चला आया ताकि अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर सकूं। तुम डाज के बिल्कुल पीछे थे। तुम्हें कुछ तो अंदाजा हुआ होगा कि इसमें आग कैसे लग गई। मैंने नरमी से पूछा।
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔